کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 کروڑ ٹڈیوں نے افریقہ میں ایک ساتھ حملہ کر دیا تھا جب 2019 میں پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل گیا تھا؟ تو تب ہی ایک اور وبا افریقہ میں پھیل گئی تھی۔ ٹڈیوں کی یہ خوفناک لہر سال 2019 میں نومبر میں پھیل گئی تھی۔ انہیں صحرائی ٹڈا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پودوں اور فصلوں کو کھاتے ہیں۔ آپ شاید اس بات کو سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ٹڈی ایک دن میں 30 گرام سے لے کر 100 گرام تک کی خوراک کھا جاتی ہے۔ ان کا سائز بھی 2 سے 2.5 انچ لمبا ہوتا ہے۔ افریقہ میں ان ٹڈیوں کی تعداد 8 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ اگر یہ ٹڈی کافی مقدار میں اکٹھی ہو کر 1 مربع کلومیٹر تک پھیل جائے تو یہ ایک وقت میں 35,000 لوگوں کی خوراک کا ایک ہی لمحے میں صفایا کر دیں گے۔ ٹڈی کی اس لہر نے افریقہ میں 1,70,000 ایکڑ فصلوں کو تباہ کیا تھا۔ وہاں کا کوئی مقامی کسان اس حملے کو روک ہی نہیں پایا تھا۔ تباہ ہونے والی فصل کا رقبہ 1,70,000 ایکڑ تھا، جس کی مالیت $2.5 بلین بنتی ہے۔ ٹڈیوں کی یہ لہر 2019 کے درمیان میں شروع ہوئی تھی اور 2020 کے آخر تک رہی۔ اب میں آپ کو پاکستان میں دیکھے جانے والے ایک حیرت انگیز عجوبے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہوگا؟ یہ کوئی کپاس کا درخت ہے۔ دیکھنے میں چاہے یہ کوئی کپاس کا درخت لگ رہا ہو، مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی درخت آپ دیکھ رہے ہیں، ان سبھی درختوں پر مکڑیوں نے اپنے جال بنائے ہوئے ہیں۔ مگر اتنی زیادہ تعداد میں مکڑیاں یہاں تک پہنچ کیسے سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2010 میں سندھ پاکستان میں سیلاب آ گیا تھا۔ وہاں پانی کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اتنی زیادہ تعداد میں مکڑیاں ان درختوں میں جمع ہونے لگ گئیں اور ساتھ ہی درختوں میں اتنے سارے جالے بنا ڈالے کہ درختوں کے پتے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیلاب کے پانی کی وجہ سے وہاں مچھر بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے بیماریوں کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ لیکن ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلا کہ ان مکڑیوں کے جالے سے علاقے میں مچھروں کی تعداد کافی زیادہ کم ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ مکڑیوں کے جالوں سے وہاں کے رہنے والے لوگ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ تھے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی مرغی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو 18 مہینوں تک گردن کٹ جانے کے بعد بھی زندہ رہی۔ یہ سن 1945 کی بات ہے۔ کولوراڈو شہر امریکہ میں ایک کسان نے اپنی ساس کو دعوت میں بلایا تھا، جس کے لیے اس نے رات کا ڈنر بنانے کے لیے مرغی کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے کلہاڑی پکڑی اور اسے مرغی کی گردن میں زور سے دے مارا۔ کلہاڑی کے کاٹنے سے مرغی کا آدھا سر تو کٹ گیا، مگر دماغ والا حصہ بالکل صحیح سلامت رہا۔ یہ وہ والا حصہ تھا جو سانس، ہاضمہ اور باقی جسم کے حصوں کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اور 18 ماہ تک مرغی اسی وجہ سے زندہ رہی۔ یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ تھا جس کی وجہ سے 18 مہینوں تک یہ مرغی زندہ رہی۔ آج بھی ہر سال امریکہ کے شہر کولوراڈو میں ایک دن اس مرغی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ چکن جس عورت کے لیے پکایا جانا تھا، اس عورت کا نام مائک تھا۔ اسی وجہ سے اب لوگ امریکہ میں ہر سال 10 ستمبر کو مائک دا ہیڈ لیس چکن ڈے مناتے ہیں۔ جس طرح چرند پرند ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تتلیوں کی بھی ایک ایسی نسل ہوتی ہے جو ہر سال گرم علاقوں سے نکل کر پہاڑی علاقوں کی طرف جاتی ہیں اور زیادہ لمبے فاصلوں تک اڑتی ہیں۔ ان تتلیوں میں سب سے زیادہ ہجرت کرنے والی تتلیاں مونارک ہیں۔ مونارک تتلیوں کی ایک ایسی قسم ہے جو تتلیوں کی بادشاہ نسل ہے۔ ہجرت کے دوران ان تتلیوں کو 3,000 میل کے فاصلے تک اڑنا پڑتا ہے۔ جب یہ تتلیاں ہجرت کے لیے جاتی ہیں تو ان کی تعداد 5 لاکھ تک ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ منظر بہت پیارا ہوتا ہے۔ جب اتنی زیادہ تعداد میں یہ تتلیاں اوپر سے گزر رہی ہوں تو یہ ایک یادگار منظر رہ جاتا ہے، اور دیکھنے والا انسان اس حسین منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔